تو میں یہ بتا رہا تھا آج کل پیروں کو یہ خود یہ بات ہمارے نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے, خود یہ بات نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے. دیکھو جو سچا ہوتا ہے اس کا دعویٰ کلیئر ہوتا ہے, جو جھوٹا ہوتا ہے وہ روزانہ پینترے بدلتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے آپ اس کی کتابوں سے اٹھا کے دیکھو, روز چینج ہوتے تھے. کبھی کہتا تھا میں ذلی نبی ہوں, کبھی کہتا تھا میں سچی مچی کا اوریجنل نبی ہوں, کبھی کہتا تھا میں وہی مسیح موعود ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا وہ میں ہی ہوں, کبھی کہتا تھا میں امام مہدی ہوں. کسی ایک بات پہ ٹکا نہیں ہے وہ, کیونکہ جھوٹے آدمی کو فیور چاہیے جس طرح جو بن پڑے. دیکھو منکرین حدیث جو پرویزی فرقہ ہے نا, مفتی رشید احمد صاحب نے ان پر ایک کتاب لکھی ہے, اس میں یہ جو پرویز تھا نا جو جس نے حدیث کا انکار کیا ہے, ایک جگہ اس نے دعویٰ کیا کہ حدیث سرے سے حجت ہی نہیں ہے, دوسری کتاب میں حضرت نے اس کا قول نقل کیا ہے, دعویٰ کیا کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ قابل اعتماد نہیں ہے. تیسری جگہ اس نے دعویٰ کیا کہ حدیث حجت تو ہے اور قابل اعتماد بھی ہے لیکن صرف صحابہ کے لیے. حضرت نے فرمایا یہ ایک ہی آدمی, ایک تنظیم کے مختلف آدمی نہیں ہے, ایک ہی آدمی کے تین متضاد دعوے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے پروفیسر غامدی صاحب, وہ کیا کرتے ہیں, حدیث حجت نہیں ہے, حدیث تاریخی کتابیں ہیں, لیکن جب اپنا استدلال کرنا ہوگا قرآن کے اگینسٹ تو بخاری کی حدیثیں پیش ہوں گی, مسلم کی حدیثیں پیش ہوں گی. بھائی آپ ایک جگہ ٹکتے کیوں نہیں ہو؟ آپ جب آپ کو فیور چاہیے تو بخاری بھی آ رہی ہے, مسلم بھی آ رہی ہے, اور جب آپ کو فیور نہیں چاہیے تو یہ تو تاریخی کتابیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بخاری مسلم میں ہے نا آف اللحا, داڑھی بڑھاؤ, رکھنے کا نہیں ہے بڑھانے کا ہے. غامدی صاحب نے کہا بڑھانا ضروری نہیں ہے. صحیح مسلم, بخاری مسلم میں عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ ہیں. لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا. پورے عربی الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں میں. ضرور بھی ضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے. بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, حدیث کی تمام کتابوں میں ہے. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ, صلیب کو ختم کر دیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ, دنیا سے خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, اور جہاد میں جزیے کو ختم کر دیں گے. اتنی واضح حدیث, لیکن جب جناب غامدی صاحب کے سامنے جاتی ہے کہتے ہیں حدیث تاریخی کتابیں ہیں. تو یہ بھائی ایک جگہ آپ ٹک نہیں رہے ہو. جب میں بھی کینیڈا امریکہ میں تھا نا تو خاتون بڑی اگریسو ہوئی ہوئی تھی. غامدی صاحب کا کلپ سنا, آپ کیا 4 شادیاں کرتے رہتے ہو, یہ تو غزوہ احد میں بچیاں شہید ہو گئی تھیں, وہ سارے کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے تو بچیاں یتیم ہو گئی تھیں, ان کے لیے اسلام نے کہا 4 کرو. میں نے کہا محترمہ, ان کو تو جواب نہیں دیا, میں نے کہا میں جا کے جواب ریکارڈ کرواؤں گا کہ یہ آپ نے پروفیسر غامدی صاحب کی دلیل سنی ہے. قرآن میں صاف طور پر 4 شادیوں کا تذکرہ ہے. تو غامدی صاحب نے کہا غزوہ احد میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے اجازت دی گئی تھی, تو ضرورت کے وقت اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ یہ تو بخاری کی حدیث ہے, حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں نا, اور اس کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. وہ مطلب کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن آپ استدلال قرآن کے خلاف کہاں سے کر رہے ہو؟ بخاری کی حدیث سے کر رہے ہو. تو اجماعی مسئلہ ہے, اس میں جب آپ نے قرآن کی مخالفت کرنی ہے تو پھر بخاری کا سہارا, جب نہیں کرنی تو بخاری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بھائی ایک جگہ نہیں, جو بھی اس ایک جگہ, ان کا مقصد کنفیوژن پیدا کرنا, ہر مسئلے میں کنفیوژن پیدا کر دینا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو, جو پہلے دن دعویٰ تھا آخری دن بھی وہی. پہلے دن بھی انما انا بشر مثلکم, بشر ہوں, انسان ہوں, میرا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے. نہ میں عالم الغیب ہوں, لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر, اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا. تم دیکھتے ہو مجھے نقصان بھی ہوتا ہے, اس کا مطلب نہیں ہے میرے پاس غیب کا علم اور مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا. اور میں قل سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. تم جو مجھے کہتے ہو کہ نہریں جاری کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, بھائی میں خدائی کا دعویٰ تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں. اور پیغام بھی کیا ہے؟ حلال و حرام کا علم, اللہ کا پیغام. کھجوروں میں برکت, کھجوریں کیسے بڑھتی ہیں کم ہوتی ہیں, یہ میرا موضوع نہیں ہے, اس میں مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. دیکھو بخاری کی حدیث ہے, خدا کی قسم یہ ایسی نبوت پر ایسی جاندار دلیلیں ہیں نا, یہ حدیثیں ایسی جاندار دلیلیں. جب بھی کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے نا وہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا, اتنا صاف نہیں ہوتا. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے, اقامت ہو چکی تھی. آپ نے کیا فرمایا؟ لوگ تو اس کو توہین سمجھیں گے لیکن یہ تعظیم نبی ہے, یہ تعظیم نبی ہے. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس
انما انا بشر مثلکم، اے لوگو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، انسا کما تنسون، ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا مجھ پہ غسل فرض ہے اور وہ میں غسل کرنا بھول گیا۔ پھر آپ گئے غسل کر کے آئے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ بے داغ سیرت اسی کو کہا جاتا ہے۔ آج جاہل پیروں کو دیکھو، شیو سرکار کو دیکھو، ان جاہل پیروں کو دیکھو، یہ اپنے بارے میں، یہ تو ان سے، اور یہ جتنے اس ٹائپ کے اور بہت سارے پیر ہیں، کوئی ایک نہیں ہے، وہ تو شفت و مشہور ہو گیا۔ تصوف کی لائن میں جو خرابیاں ہیں، پیر کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، نہ یہ بھول سکتا ہے، نہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، نہ یہ غلط مشورہ دے سکتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے۔ وہ گوہر شاہی مرا تھا تو انہوں نے کہا مرا نہیں، یہ غار میں چلا گیا ہے، نہ یہ مرتا ہے۔ پیغمبر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ پر بھی موت آئے گی، ان پر بھی موت واقع ہوگی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیسی بے داغ سیرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، تبھی تو آپ کا دین چلا ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو علم ہے نا، کھجوروں میں کیسے برکت ہوتی ہے، اس علم، یہ وہ علم نہیں ہے جس کی بیس پر انسان کو وہ فضیلت ملتی ہے جس پہ وہ فرشتوں پہ مقام لے گیا۔ ہاں اس کی اپنی الگ سے فضیلت ہے، کیونکہ اگر پتہ ہی نہیں چلے گا پیداوار میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے۔ لیکن یہ جو انسان کو، ایک چھوٹی سی مثال دوں نا، میں اکثر واقعہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی، ایک مولانا صاحب تھے، وہ کشتی میں بیٹھے تو انہوں نے ملا سے پوچھا کہ تم نے دین کا علم حاصل کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کمبخت، تو نے آدھی زندگی برباد کر دی اپنی۔ آگے جب کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کو تیرنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا تو پوری برباد کر دی آپ نے۔ سمجھ لو، تو اس علم کی اہمیت کا انکار نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کا علم بھی ضروری ہے، کھجوریں کیسے زیادہ پیداوار، زراعت کا علم بھی ضروری ہے، لیکن میرے بھائی جو فضیلت جس بیس پہ ملے گی وہ علم ہے جو پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے۔ اور آج کل وہ علم مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے؟ شارٹ۔ ڈاکٹر انجینئر بنانے پہ پورا زور لگایا ہوا ہے، اور حلال و حرام کا، طہارت تک کے مسائل نہیں آتے۔ تبلیغ والے ایک دفعہ گئے تو انہوں نے کہا، یونیورسٹی کے طالب سے ہم نے پوچھا کہ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ اس نے کہا 3 فرض ہیں۔ یہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو یار، کون کون سے؟ کہنے تولیہ، صابن اور بالٹی۔ خواتین کو حیض و نفاس کے مسائل معلوم نہیں ہیں، مردوں کو نماز کے مسائل معلوم نہیں ہے، سدا صاحب کب واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، رمضان کا روزے کے حکام کیا ہیں، حج کے حج میں جا کے ایسے ایسے کام الٹ پٹانگ قسم کے کر رہے ہوتے ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے بھائی یہ کیا کر رہے، تھوڑا سا تو پڑھ لیتے۔ تو ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ پھر اچھا انسان کسے کہتے ہیں اللہ کی نظر میں؟ اچھا توحید کیا ہے یہی نہیں پتا بہت سے لوگوں کو، الہ کسے کہتے ہیں، معبود کسے کہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی تھوڑا سا اس علم کو بھی کیا کر لو، تھوڑا سا اس کو بھی ٹائم دے دو۔